آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہا ہے۔ یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے۔ اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے، کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے۔ ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو۔ اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی۔ اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو۔ اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے۔ وہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا۔ ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا، پبلک وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے، اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے۔ سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی، ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی، کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے۔ تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی، پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں۔ یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پالیسی، اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے، تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا، ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں۔ میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو، اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے۔ کبھی اس طرح بے شرمی سے یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا، جو ظلم کیا گیا جیل میں، مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے۔ اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی، خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا، اس کے بعد جو ایک ویڈیو کیسٹ
वीडियो उसकी भेजी गई उनकी बीवी को और उनकी बेटी को। इस तरह की चीज़ें कभी इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई कि ऐसी ब्लैकमेलिंग और ऐसा इस मुल्क में नहीं हुआ। और उसके बाद जो फौज चौधरी को उठाया, शेख रशीद को उठाया, लेकिन जो सहाफ़ियों से हुआ, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये सारा कनेक्टेड है। मुंह बंद करवाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए सारी की गई। अरशद शरीफ से जो हुआ है, यानी मैं अरशद शरीफ का इसलिए कहता हूं कि इस तरह की तो हमने कभी सोचा भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह के एक पाकिस्तान के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से जो उसके ऊपर FIRs काटी गई, उसको मुल्क से बाहर फिर धमकियां दी गई, और वो देखें उसको कि ऐसा वो एक मुजाहिद जो खड़ा रहा कीरिया में, यानी इस तरह की मेरे होते हुए तो कोई मैंने मिसाल नहीं देखी। हालांकि मैंने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, वहां कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इन 10-11 महीनों में हुई। और उसके बाद मैं और भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, यंग लड़कियों को तो धमकियां, लड़कों को जिन्होंने उठाया और उसके बाद उनको किसी सेफ हाउस में लेके गए, वहां मार धाड़ करके उसको वापस ले आए। और इससे ये सोचा ये जा रहा है कि इससे ये कंट्रोल कर लेंगे मुल्क को, जिस तरह हम भेड़ बकरियां हमें मार मूर के तो हमें सारा कंट्रोल कर लेंगे। ये सारा हो रहा है इसके पीछे। मैं इसके ऊपर खास तवज्जो जरा देना चाहता हूं कि मेरी जो JIT है, मैं ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं ये बार बार लोगों के सामने इस चीज को ले आया हूं। इससे पहले मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि 13 की रात को एक मुल्तान के अंदर पेपर्स दर्ज करवाने का जो टाइम था, उस एक इंसिडेंट होता है। नून लीग के और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई थोड़ी झड़प होती है। उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता, एक दो के ऊपर FIR काट देती, उनको कुछ नहीं कहा जाता। 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे। वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की, जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ। MPs के घरों में घुसे 2-2, 3 बजे। भाई आप पुलिस हैं, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे?